الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. منبر نور پر تشریف فرما اصول شاعری کے سجادہ نشین جناب حضرت مولانا اطہر حسین صاحب قبلہ حسن رضا اطہر صاحب قبلہ مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا شاہ افضال مصباحی صاحب قبلہ و دیگر ارباب فکر و فن، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک باللطین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وشہداء ملتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، وقت اپنی جوانی کھو بیٹھا ہے، اور حالات سامنے ہیں، نظر آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے۔ عموماً بڑے بڑے جلسوں اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں صاحبان عقل و شعور ایسے وقتوں میں جلسے کا اختتام کر چکے ہوتے ہیں، لیکن حضرت علامہ شاہ افضال احمد صاحب قبلہ مصباحی نے آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور آپ کے حوالے کچھ امانتیں کرنے کے لیے آج کی اس کانفرنس کو طول دیا۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم حضرت قبلہ کی تمام تر محنتوں، مشقتوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ وقت اس بات کی تو اجازت نہیں دیتا کہ کچھ شروع کیا جائے، لیکن غلام غلامی کا پٹا لپیٹ کر غلامی کا ثبوت دینے کے لیے حاضر ہے۔ تقریباً 20-22 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد آپ تک پہنچا ہوں۔ بہت زیادہ دیر نہ صحیح، کچھ دیر کچھ کام کی باتیں ہو جائیں تاکہ میرا آنا اور آپ کا رکنا دونوں وصول ہو جائے۔
ممبر جب خالی ہوا تو محسوس ہوا کہ حقانی صاحب اب تقریر نہیں بلکہ فاتحہ پڑھنے کا وقت ہے، لیکن میرے بھائی جناب احسان شاکر صاحب نے تھوڑا سا احسان فرمایا اور رنگ بدلا اور شہزادہ شعر و سخن، ماہر علم عروض، شاعری آشنا، شعر آشنا، ادیب شہید، مفکر، مدبر، بہترین قلمکار، بہترین ادیب کی شکل میں حضرت علامہ شاہ افضال احمد صاحب قبلہ نے نظامت کی فرائض انجام دینے کے لیے جن کا انتخاب کیا، انہوں نے آپ حضرات کے رنگ کو بدلنے کی مکمل کوشش کی۔ اہل منبر ان کے جملوں سے تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے، لیکن اس کا بہت کم اثر آپ پر ہو رہا تھا۔ بہرکیف تھوڑی دیر آپ کے حضور حاضر ہوں، اللہ کرے کچھ اچھی باتیں نکلیں مجھ سے۔ آئیے بلا تاخیر ہم اور آپ مل کر اس پیغمبر کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، جس پیغمبر کی شان اور عظمت یہ ہے کہ پاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر انگلیوں کا اشارہ کرے تو ابو جہل کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جائیں۔ اس رسول کی بارگاہ میں درود کے لیے لبکشائی کریں، جس رسول کی عظمت یہ ہے کہ جان تو جان، بے جان بھی اس رسول پر کلمہ پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم لوگ بالکل دل لگا کر اس رسول کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ جس رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان یہ ہے کہ قرآن نے کہیں یاسین سے یاد کیا، کہیں طٰہٰ سے یاد کیا، کہیں مزمل سے یاد کیا، کہیں مدثر سے یاد کیا، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر پکارا گیا، کہیں اس رسول کو والضحیٰ کہہ کر پکارا گیا، کہیں اس رسول کو والشمس کہہ کر پکارا گیا، کہیں اس کے دستے پاک کو ید اللہ فوق ایدیہم کے ذریعے سے خطاب کیا گیا۔ اس رسول کی بارگاہ میں درود پڑھے جس رسول کے تعلق سے بریلی کے امام اپنے قلم کو حرکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں لکھ، تو وہ قلم لکھنے پر تیار ہوتا ہے، لکھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات جب بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اس کلام کو، اس درود کو لکھنا شروع کیا تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ احمد رضا یہ کون سا اصول ہے، یہ کون سا انوکھا دستور ہے، یہ کہاں سے لے کر کے آیا ہو، یہ کس نے تمہیں اصول بتایا ہے کہ ایک ہی بار میں لاکھوں سلام بھیج دو، ایک ہی بار میں لاکھوں سلام بھیج دو۔ بہت طریقے سے لوگوں نے اپنی جان توڑ کوشش کی کہ اس سلام پر پابندی لگا دی جائے، اس سلام پر پابندی لگا دی جائے، اس سلام کو روک دیا جائے، اس سلام کو پڑھنے سے بند کر دیا جائے، اس سلام کو بریلی سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ لیکن بریلی والے کے قلب و جگر میں مدینے والے کا عشق ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ مدینے کی سرزمین پر آرام فرمانے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بریلی کی سرزمین سے امام عشق و محبت کہتے ہیں سر جس کے ماتھے صفا شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہی پر بس نہیں کیا، جب سوال کرنے والے نے کیا کہ
तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल हक्कानी का मजला हुजूर मैं भी सलातो सलाम पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी दुरूद पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी मदीने वाले की मिदहत करना चाहता हूँ, मैं भी आका कायनात की बारगाह में खिराज अकीदत के कुलबूटे लुटाना चाहता हूँ। सरकार की संदास में तो आला हज़रत बरेली से पुष्ट पढ़ाई करते हैं और फरमाते कहता क्यों नहीं, कहता क्यों नहीं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, कहता क्यों नहीं, तेरे तो मसराए में तलाकी से है बड़ी हैरान मेरे शाह। मैं क्या क्या कहूँ तुझे, अगर मैं आला हजरत के नातिया दीवान से इंतखाब करता अशार पढ़ना शुरू करूँ तो हो सकता है कि आपकी फिक्र में भी शायरी का रंग पैदा हो जाए, आप भी शायर हो जाए। इसलिए कि दुनिया शायरी में अगर किसका सबसे बुलंद और बाला मकाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर है वो कोई और नहीं, हम सबका पेशवा जिम्मेदारी के साथ हजरत हसन रजा अजहर साहब क़िबला मेरे बड़े भाई तशरीफ फरमा है, इनकी निजामत और अल्लामा अफजार साहब क़िबला की सरपरस्ती में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, नगवा के लोगों ने इस सलाम को रोकने की कोशिश की, देवबंद के लोगों ने इस सलाम को रोकने की कोशिश की, अतौरा के लोगों ने इस सलाम को रोकने की कोशिश की, बल्कि यूं कह लिया जाए बड़े बड़े वहाबियों ने इस सलाम को रोकने की कोशिश की, बड़े बड़े देवबंदियों ने इस सलाम को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सलाम रुका नहीं। मैं कहना चाहता हूँ इस सलाम को किसने ये रफ्तार देखी थी कि अपनी रफ्तार से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ आप जरा पूछे इमाम इश्क मोहब्बत से, ए इमाम आपके सलाम में ये रफ्तारी कहाँ से आई?